बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड पाकिस्तान मीडिया टुडे। दोस्तों, ये वीडियो सेकंड पार्ट है पिछली वीडियो का, जिसके अंदर हम कुर्बानी के मसाइल की बात कर रहे हैं। बहुत अहम मसाइल हैं। 12 मसाइल पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए हैं और 13वें मसले से हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पर। तो वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिएगा। अगेन मैं ये बात बताता चलूँ कि वीडियो में मोनेटाइज नहीं करने वाला, ना ये ना इससे पहले वाली, क्योंकि मकसद अर्निंग नहीं है, मकसद है सदका जारिया, सवाब, आप लोगों की नॉलेज में इजाफ़ा करना। और जिस किताब से मैं आप लोगों को मसले पढ़ के बता रहा हूँ, वो किताब भी आपको दिखा देता हूँ। ये किताबचा है जामियतुल उलूमुल इस्लामिया अल्लामा यूसुफ बनूरी टाउन रहमहुल्लाह का, उनके मदरसे से शाया हुआ है। मुफ्ती वली हसन रहमहुल्लाह के लिखे हुए तमाम मसाइल हैं, दारुल इफ्ता के सारे ऑथेंटिक मसाइल हैं। वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, अपनी नॉलेज में इजाफ़ा करिएगा। मसला नंबर 13, कुर्बानी के जानवर में अगर कई शुरका हैं तो गोश्त वज़न करके तकसीम करें। मसला नंबर 14, भेड़ बकरी जब 1 साल की हो जाए, गाय भैंस 2 साल की और ऊँट 5 साल का, तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। अगर इससे कम है तो जायज़ नहीं। हाँ, दुम्बा और भेड़ ना कि बकरा, दुम्बा और भेड़ ना कि बकरा अगर इतना मोटा ताज़ा हो कि साल भर का मालूम हो, तो इसकी कुर्बानी भी जायज़ है। याद रखें, इसमें बाज़ औक़ात लोग मुखालता खाते हैं। बकरे और बैल को भी जो है ना, वो इसी कैटेगरी में शामिल कर देते हैं कि अगर दिखने से 2 साल का लग रहा है, बकरा दिखने से 1 साल का लग रहा है, बैल दिखने से 2 साल का लग रहा है, तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। ऐसा नहीं है। कंफर्म होना चाहिए या तो बकरे का और बैल का बकरा 1 साल का कंप्लीट हो चुका हो और बछड़ा जो है वो 2 साल का कंप्लीट हो चुका हो। नहीं तो 2 दांत ही जो है वो असल निशानी है, उसी को ही वो प्रेफर किया जाएगा, उसी को ही माना जाएगा। मौजूदा दौर में जानवरों को तोल कर वज़न करके ख़रीदो फ़रोख्त करना भी जायज़ है। ऐसी कुर्बानी बिलाशुबा दुरुस्त है। इस मसले से ये बात वाज़ेह होती है कि बहुत सारे लोग, जब ख़रीदार व्यापारी से वज़न मालूम कर रहा होता है, एक वज़न का अंदाज़ा लगा रहा होता है उसके गोश्त का, तो उस पर बाज़ लोग एतराज़ करते हैं कि भाई आप कुर्बानी कर रहे हो, गोश्त का इसमें क्या हिसाब किताब है। तो गोश्त का हिसाब किताब करना या उसका अंदाज़ा लगाना, इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। इंसान जब पैसा दे के चीज़ ख़रीद रहा है तो उतनी मालियत की, उतनी वर्थ की चीज़ लेना वो उसकी वो है। हाँ, खूबसूरती के और कुर्बानी के जानवर के अलग से पैसे देने चाहिए और बंदे को उसकी मेहनत का जायज़ मुनाफ़ा देना चाहिए, ये एक अलग बात है। लेकिन गोश्त का अंदाज़ा लगाना, इसमें कोई गलत या कोई कराहियत वाली बात या कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके ऊपर कोई मसला हो। मसला नंबर 15, कुर्बानी का जानवर अगर अंधा हो या एक आँख की 1/3 या इससे ज़ायद रोशनी जाती रही हो, या एक कान 1/3 या इससे ज़्यादा कट गया हो, या दुम 1/3 या इससे ज़्यादा कट गई हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। ये मसला भी ज़रा गौर से सुन लें। अभी पिछले दिनों एक दोस्त ने मेरे जानवर ख़रीदा, तो उसके हल्का सा उसके कान पे एक माइनर से एक आध कट लगा हुआ था, तो जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए वीडियो के ऊपर कि भाई इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है और ये वो। तो इस तरीके से किसी का दिल भी नहीं ख़राब किया करें। पहली बात तो ये है, कुर्बानी जायज़ है 1/3। अब गौर से सुन लें, दोबारा ये रिपीट कर रहा हूँ मसला। कुर्बानी का जानवर अगर अंधा हो, या एक आँख की 1/3 या इससे ज़ायद रोशनी ना हो, या एक कान 1/3 या इससे ज़्यादा कट गया हो, या दुम 1/3 या इससे ज़्यादा कट गई हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। ठीक है ना। अब उसके हल्का सा अगर माइनर सा अगर कोई कट लगा है या चोट लग गई है, तो इससे कोई हर्ज नहीं होता उसकी कुर्बानी के ऊपर। ठीक है। गाय और भैंस के 2 थन या बकरी का 1 थन खुश्क हो चुका हो या पैदाइशी तौर पर ना हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी भी दुरुस्त नहीं है। मसला नंबर 16, इसी तरह अगर जानवर 1 पाँव से लंगड़ा है, यानी 3 पाँव से चलता है, चौथे पाँव का सहारा नहीं लेता, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी भी जायज़ नहीं। हाँ, अगर वो चौथे पाँव से सहारा लेता है लेकिन लंगड़ा के चलता है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है। यानी हल्की सी इसको चोट लग गई, बाज़ औक़ात क्या होता है कि आप जानवर घर के ऊपर लेकर आते हैं और वो अनलोडिंग के दौरान पाँव वगैरह में झटका आ जाता है, चोट लग जाती है बाज़ औक़ात। लेकिन ये है कि इस नौइयत की चोट है कि जानवर अपने जिस पाँव पे चोट लगी है, चौथे पाँव पे, उस पर सहारा ले के उस पर अपना वज़न डाल के चल जाएगा जानवर, तो फिर इस जानवर की कुर्बानी जायज़ है। लाजिम नहीं है कि एक गरीब आदमी दोबारा से एक नया जानवर ख़रीदे। हाँ, अगर वो इतनी ज़्यादा उसकी टांग टूट गई है कि उस पाँव पे वो सहारा ले ही नहीं रहा है, तो फिर जो है उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। मसला नंबर 17, कुर्बानी का जानवर खूब मोटा ताज़ा होना चाहिए। अगर जानवर इस कदर कमज़ोर हो कि हड्डियों में गूदा बिल्कुल ना रहा हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी भी जायज़ नहीं है। बाज़ लोग मोटा ताज़ा जानवर महज दिखलावे या रिया व नमूद के लिए ख़रीदते हैं, अल्लाह हम सबको बचाए। ऐसे लोग कुर्बानी के सवाब से महरूम होते हैं
ان پر لازم ہے کہ وہ موٹا تازہ جانور تلاش کرتے ہوئے محض ثواب کی نیت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے اور ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، اللہم آمین۔ مسئلہ نمبر 18، اگر کسی جانور کی عمر پوری ہو اور دانت نہ نکلے ہوں تو بھی قربانی ہو سکتی ہے، تاہم اس سلسلے میں صرف جانوروں کے عام سوداگروں کی بات معتبر نہیں ہے، بلکہ یقین سے معلوم ہونا ضروری ہے، یا یہ کہ خود گھر میں پالا ہوا جانور ہو تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اس مسئلے کے حوالے سے بھی تھوڑی سی وضاحت کر دوں، میں نے 2-3 سودے اس سال منڈی میں چھوڑے، آپ لوگوں نے ویڈیوز میں اس میں بھی کمنٹ کیے کہ یار دانت گرا دیے تھے جانور نے تو یہ 2 سال کا اس کا مطلب ہے کہ ہو گیا اور اس کی قربانی جائز ہے، تو بیوپاری پر آپ یقین کر کے وہ کر لیں، قربانی کر لیں، لے لیں، جانور خرید لیں۔ تو یہ مسئلہ غور سے سن لیں، جانور اگر 2 سال کا ہے اور آپ کو پکا ٹھکا یقین ہے، آپ نے گھر پہ پالا ہے، مثال کے میرے پاس گھر پہ بکری کے بچے ہیں، یہ میں نے بقرعید سے پہلے پالنا شروع کیے ہیں، تو مجھے پتہ ہے کہ یار یہ اگلے سال بقرعید پہ لازمی 1 سال کا ہوگا، صحیح ہے، بقرعید سے پہلے پیدا ہوا ہے، اگلے سال بقرعید پہ لازمی 1 سال کا بکرا ہوگا۔ اب اگلے سال تک اس نے 2 دانت گرائے نہیں تو مجھے کنفرم ہے، میں نے گھر پہ پالے ہیں یا میرے کسی دوست نے پالے ہیں اور مجھے کنفرم ہے کہ سچا آدمی ہے، تو اس کے اوپر تو میں رلائے کر سکتا ہوں، اعتبار کر سکتا ہوں۔ لیکن ایک بیوپاری جس نے پیچھے خود کسی اور منڈی سے جانور خریدا ہوتا ہے، یہاں لانے کے بعد وہ ایک آپ کو ٹوٹے ہوئے دانت کا جانور دکھا رہا ہے جس کے دانت نہیں نکلے ہیں، تو اس کے اوپر اعتبار کرنا بالکل غیر مناسب ہے اور اپنی قربانی کو شک میں ڈالنے والی بات ہے۔ اسی وجہ سے میں نے وہ سودے چھوڑے تھے کہ بیوپاری بعض اوقات جان بوجھ کے جانور کے دانت توڑ دیتے ہیں صرف اس کو اس کیٹیگری میں لانے کے لیے، آپ کو یہ بہانہ بناتے ہیں، یہ آپ سے دھوکے بازی کرتے ہیں کہ یار یہ دانت جانور نے خود گرائیں، تو آپ ان کی بات پر، ایک اننون بندے کی بات پہ کیسے اعتبار کر سکتے ہیں؟ اس وجہ سے احتیاط اسی میں ہے کہ آپ دوسرا کوئی جانور لے لیں، بہت جانور ہیں آپ کے پاس، چوائس بہت ہے۔ مسئلہ نمبر 19، جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 20، اگر کسی جانور کے سینگ بالکل جڑ سے ٹوٹ چکے ہوں اس طور پر کہ دماغ اس سے متاثر ہوا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں، اور اگر معمولی ٹوٹے ہوں یا سرے سے سینگ ہی نہ ہو جیسے اونٹ تو بلا کراہیت جائز ہے۔ اسی طرح گائے بکری وغیرہ کے اگر پیدائشی سینگ نہ ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 21، خارش زدہ جانور کی قربانی جائز ہے، البتہ اگر خارش کی وجہ سے بے حد کمزور ہو گیا ہو تو پھر جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 22، اگر قربانی کے جانور میں کوئی عیب ایسا پیدا ہو جائے جس کے ہوتے ہوئے قربانی درست نہ ہو تو مالدار شخص کے لیے یہ ضروری ہے کہ دوسرا جانور اس کے بدلے خرید کر قربانی کرے، غریب ہے تو اسی جانور کی قربانی کر سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 23، قربانی کے گوشت میں بہتر یہ ہے کہ 3 حصے کرے، ایک حصہ اپنے لیے رکھے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کو دے اور ایک حصہ فقراء اور مساکین کو دیں، لیکن اگر سارے کا سارا اپنے لیے رکھ لے تب بھی جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 24، قربانی کی کھال کسی کو خیرات کے طور پر دے یا فروخت کر کے اس کی قیمت فقیر کو دے، البتہ اگر کسی دینی تعلیم کے مدرسے اور جامعہ کو دے دے تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ علم دین کا احیاء سب سے بہتر عمل ہے۔ مسئلہ نمبر 25، قربانی کی کھال کو اپنے مصرف میں بھی لایا جا سکتا ہے اس طور پر کہ اس کا عین باقی رہے، مثلا مسلح بنائے یا رسی یا چھلنی بنائے تو درست ہے، یعنی قربانی جو کھال جو ہے اس کی جو اصل چیز ہے، یعنی جو کھال ہے وہ سالم رہے اور اس کو آپ سکھا کے اپنا کارپیٹ بنائیں یا مسلح بنائیں، جو بھی بنا لیں تو خود بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 26، قربانی کی کھال کی قیمت مسجد کی مرمت یا امام و مؤذن یا مدرس یا خادم کی تنخواہ میں نہیں دی جا سکتی، نہ اس سے مدارس کی تعمیر ہو سکتی ہے اور نہ شفا خانوں یا دیگر رفاہی اداروں کی تعمیر کے لیے یا کسی مدرس کی یا اس کی تنخواہ کے لیے امام یا مؤذن کی نہیں دی جا سکتی، البتہ طالب علم کو اس کی رقم دی جا سکتی ہے یا طالب علم کے پڑھنے کے لیے مدرسے میں دی جا سکتی ہے بطور صدقہ کھال یا اس کی رقم۔ مسئلہ نمبر 27، قربانی کی کھال قصائی کو اجرت میں دینا جائز نہیں، یعنی آپ نے قصائی سے یہ بارگننگ کر لی کہ تم کھال بھی رکھ لینا اور تھوڑے پیسے کم کر لینا اور کھال تم لے جانا، تو اس طرح سے جائز نہیں ہے، کھال آپ کو اس کے صحیح مصرف تک پہنچانا لازمی ہے۔ اگر کسی کی قربانی کی کھال چوری ہو گئی یا چھن گئی تو اسے چاہیے کہ وہ کھال کی رقم صدقہ کر دے، اگر استطاعت نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، قربانی پر فرق نہیں پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 28،
اگر قربانی کے 3 دن گزر گئے اور قربانی نہیں کی تو اب ایک بکری یا بھیڑ کی قیمت خیرات کر دے، اور اگر جانور خریدا تھا مگر قربانی نہیں کی تو بعینہ ہی وہی جانور خیرات کر دے۔ مسئلہ نمبر 29، ایصال ثواب کے لیے قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلا سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 30، اگر کسی شخص کے حکم کے بغیر اس کی طرف سے قربانی کی تو قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو اس کے حکم و اجازت کے بغیر قربانی میں شریک کیا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر حصے داروں میں سے کوئی ایک صرف گوشت کی نیت سے شریک ہے تو کسی کی بھی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 31، قربانی کا گوشت غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، البتہ کسی کو اجرت میں نہیں دے سکتے۔ مسئلہ نمبر 32، گابن جانور کی قربانی صحیح ہے، اگر بچہ زندہ نکلے تو اس کو ذبح کر دے اور گوشت آپس میں تقسیم کرنے کے بجائے صدقہ کر دیا جائے۔ بچے کا گوشت، جانور کا نہیں، بچے کو ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت تقسیم کر دیا جائے۔ قربانی کے جانور کے بال کاٹنا یا دودھ دھونا درست نہیں ہے، اگر کسی نے ایسا کیا تو اسے صدقہ کرے، اگر بیچ دیا تو اس کی رقم کو صدقہ کرنا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 33، جو شخص قربانی کرنا چاہے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ یکم ذی الحجہ سے قربانی کا جانور ذبح ہونے تک نہ اپنے جسم کے بال کاٹے اور نہ ناخن، البتہ اگر زیر ناف اور بغل کے بالوں پر 40 روز کا عرصہ گزر چکا ہو تو ان بالوں کی صفائی کرنا بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 34، قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 35، جانور ذبح کرنے کے لیے چھری خوب تیز ہونی چاہیے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 36، اگر کوئی شخص اپنی قربانی کا گوشت سارا کا سارا کسی اور کو کھلا دے، خود کچھ بھی نہ رکھے اور کچھ بھی نہ کھائے تو ایسا کر سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 37 جو کہ بہت اہم ہے، خصی جانور کی قربانی جائز بلکہ افضل ہے کیونکہ اس میں دوسرے کی بنسبت گوشت زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 مینڈے ذبح کیے تھے وہ دونوں مینڈے خصی تھے، تو یہ سنن ابو داؤد کی حدیث شریف میں اس بات کی جو ہے تصدیق ملتی ہے، اس مسئلے کا جو ہے وہ علم ہوتا ہے، تو اس وجہ سے بھی خصی جانور کی قربانی عیب نہیں ہے بلکہ یہ افضل ہے۔ مسئلہ نمبر 38، ذبح کرتے وقت تکبیر کے علاوہ کچھ اور کہنا نہیں چاہیے، مثلاً کوئی ایسے کہے کہ بسم اللہ تقبل من فلاں، اس طرح سے نہیں، بسم اللہ اللہ اکبر ہی، یہی جو الفاظ ہیں قربانی کے تکبیر کے وہی الفاظ کہنے چاہیے۔ مسئلہ نمبر 39، اگر کسی نے قربانی کی نظر مانی اور وہ کام ہو جائے تو قربانی واجب ہے، اس کے گوشت سے خود نہیں کھا سکتا، سارا فقراء اور مساکین کو کھلا دے گا اگر اس نے نظر مانی تھی۔ مسئلہ نمبر 40، اگر کسی شخص کی ساری یا اکثر آمدنی حرام کی ہو تو اس کو اپنے ساتھ قربانی میں شریک نہیں کرنا چاہیے، اگر شریک کیا تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ ایسا شخص جس کی ساری کمائی حرام کی ہو اس پر قربانی لازم نہیں کیونکہ اس کا سارا مال واجب التصدق یعنی بلا نیت ثواب صدقہ کرنا ضروری ہے، اس کو اپنا تمام کا تمام مال، تو جب سارا مال ہی اس کا صدقہ ہو جائے گا بغیر ثواب کی نیت کے تو وہ قربانی کرنے اس کے اوپر قربانی واجب ہی نہیں رہے گی، اس کے پاس اتنی مال اور دولت ہی نہیں رہے گا۔ دوسرے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حرام مال سے کسی کا صدقہ قبول نہیں فرماتے بلکہ وہاں صرف پاکیزہ مال سے کیا ہوا صدقہ و خیرات قبول ہوتا ہے۔ مسئلہ نمبر 41، بکری کے علاوہ دوسرے کسی جانور میں تمام شرکاء اپنا اپنا حصہ تقسیم کیے بغیر فقراء کو دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، البتہ اگر نظر کی قربانی ہو یا مرحوم کی وصیت کے تحت قربانی کر رہے ہیں تو پھر تقسیم سے پہلے کسی فقیر کو دینا درست نہیں۔ مسئلہ نمبر 42، کسی نے مرتے وقت وصیت کی کہ میرے مال سے قربانی کی جائے تو اس کی قربانی کا سارا گوشت خیرات کرنا ضروری ہے، خود کچھ بھی نہ کھائے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو قربانی کی روح اور حقیقت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری یہ ظاہری قربانی حقیقی قربانی کے لیے پیش خیمہ ہو اور ہم اس ظاہری و مادی قربانی کی طرح اللہ کے حکم پر اپنی جان کی قربانی کے لیے بھی ہمیشہ تیار رہیں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی تمام مسلمانوں کی قربانی کو قبول فرمائے اور میری طرف سے تمام مسلمانوں کو دلی عید مبارک ہو۔ یہ ویڈیو آپ نے لازمی شیئر کرنی ہے صدقہ جاریہ کے طور پہ اور ان مسائل کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا ہے۔ کوئی مسئلہ اگر سمجھ میں نہیں آیا اور اگر میں نے کہیں کسی قسم کی اس کو پڑھنے میں کوئی غلطی کمی کوتاہی کی ہو تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشی کو معاف و درگزر فرمائے، اور مزید کوئی آپ کو اس حوالے سے تفصیل چاہیے ہو تو اپنے علاقے کے علماء سے رجوع کریں، ان سے اس حوالے سے تفصیل ضرور معلوم کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہے لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے کیٹل مارکیٹ کراچی کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم۔